تمام بھائی آگے آگے ہو جائیں، درمیان میں جگہ خالی ہے، پیچھے آنے والے لوگوں کو تنگی ہوتی ہے، درمیان میں فاصلہ نہ چھوڑیں، آگے آگے ہو جائیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خطبہ مسنونہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود و سلام کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس مالک الملک نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، ہمیں انسان بنا کر یہ شرف دیا کہ جن کو فرشتوں نے سجدہ کیا، اور اشرف المخلوقات بنانے کے بعد ہمیں اس امت میں شامل کیا کہ جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کہلاتی ہے، اور امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف ہمیں بخشا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کی پیدائش کا مقصد اپنی عبادت بیان کیا ہے قرآن میں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عقل اور شعور دے کر، نیکی اور بدی کے راستے کا شعور دے کر اس دنیا میں بھیج دیا۔ جب کوئی بچہ اس دنیا میں آنکھیں کھولتا ہے وہ دین فطرت پہ ہوتا ہے، اور دین فطرت کیا ہے؟ دین فطرت عین اسلام ہے۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ دین فطرت یعنی اسلام پر ہوتا ہے۔ پھر اس کے والدین جو ہیں یا تو اس کو یہودی بناتے ہیں، یا اس کو عیسائی بناتے ہیں، یا مجوسی بناتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے گھر میں خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدائش کے وقت وہ دین فطرت سے ہوتا ہے۔ اگر اسے وہ ماحول میسر آ جائے کہ جس میں اللہ کی وحدانیت اور اللہ ہی کی عبادت کا چرچا ہو، اس کے گھر میں تعلیم و تربیت جو ہے وہ دین کے مطابق ہو، تو وہ بچہ خود بخود ایک اچھا مسلمان اور ایک مومن بن سکتا ہے۔ لیکن اگر وہی بچہ کسی یہودی کے گھر میں پیدا ہوگا، وہی بچہ کسی عیسائی کے گھر میں پیدا ہوگا، تو اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھتے ہوئے وہی طریقے وہ اپنا لے گا، اور جو اصل دین فطرت ہے وہ وقتی طور پر جو ہے چھپ جائے گا۔ اگر اللہ نے اس کی قسمت میں ہدایت لکھی ہوگی تو وہ دوبارہ جو ہے دین اسلام کی طرف اللہ اس کی رہنمائی کرے گا۔ لیکن یہ بڑا ہی عمل دخل ہے کسی بچے کی پیدائش کہ وہ بچہ کہاں پیدا ہوتا ہے۔ اور انسان کی فطرت میں ایک چیز ہے، کوئی بھی انسان جو ہے وہ ناکام نہیں ہونا چاہتا۔ اللہ نے جتنے انسانوں کو پیدا کیا ہے، ہر انسان کی یہی کوشش ہے، وہ چاہے دنیا کا معاملہ ہو یا دین کا معاملہ ہو، کوئی بھی انسان دنیا میں ناکام نہیں ہونا چاہتا۔ کسی سے یہ پوچھ کر دیکھ لیں کہ وہ دنیا میں محنت کیوں کرتا ہے، صرف اسی لیے کہ ایک کامیاب انسان بن سکے، اپنے اچھے مستقبل اور اپنے اہل و عیال کے اچھے مستقبل کے لیے محنت کرتا ہے۔ کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ میری دنیا میں آنے کا مقصد جو ہے وہ نہ تو دولت کمانا ہے، نہ اچھا مستقبل بنانا ہے،
بلکہ فقر و فاقہ میں زندگی گزارنا اور آزمائشوں میں اور تنگ دستی میں زندگی گزارنا چاہے، ایسا شخص کوئی نہیں ملے گا، اس لیے کہ یہ رزق حلال کمانا عین عبادت ہے۔ اللہ نے انسانوں کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر کچھ پابندیاں عائد کر دیں کہ اس دنیا میں جاؤ گے تو اپنے جسم کو توانا رکھنے کے لیے، اپنے جسم کو صحت مند رکھنے کے لیے تمہیں کچھ نہ کچھ حیلہ اور بہانہ کرنا پڑے گا، کچھ نہ کچھ حرکت کرنی پڑے گی، وسائل کا استعمال کرنا پڑے گا، اور اس کے مصداق اللہ تعالیٰ نے جو رزق لکھا ہے ہر اس شخص کو اللہ اس کی محنت اور اس کے جو ہے کوشش کے بدلے جو ہے اللہ تعالیٰ جتنا اس کی قسمت میں رزق لکھا ہے اللہ اس کو عطا کرتا ہے۔ کوشش کرنا انسان کا فرض ہے، کوشش کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ یہی معاملہ اگر دین میں لے لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے معاملے میں بھی تمام ریسورسز جو ہیں وہ انسانوں کے لیے پیدا کیے، اپنے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، اپنی کتابوں کو نازل کیا، وقتاً فوقتاً امتوں میں انبیاء کرام آتے رہے، لوگوں کو توحید کی دعوت بھی دیتے رہے، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے کی دعوت بھی دیتے رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے رہے کہ اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارو گے تو جنتوں کے وارث بن جاؤ گے، اور اگر اللہ کی مخالفت کرو گے، اللہ کی بغاوت میں زندگی گزارو گے تو جہنم میں جلنا پڑے گا۔ یہ تمہید باندھنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں بھی جیسے دو قسمیں انسانوں کی ہوتی ہیں، ایک انسان وہ ہوتا ہے کہ جو کامیاب ہے، ایک انسان وہ ہے جو ناکام ہے، اسی طرح آخرت میں بھی قسمیں دو ہی ہیں، ایک وہ قسم ہے کہ جو جنت میں جانے والی ہے، اور دوسری قسم وہ ہے جو جہنم میں جانے والی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص ان دو میں سے کسی ایک راستے کو اختیار کرنے والا ہے، کسی ایک جگہ میں جانے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہی دعوت مشرکین مکہ کے سامنے رکھی، بہت کم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرنے والے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جب وہ اسلام لائے تو انہوں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 5 غلام اور 2 عورتوں کے علاوہ ایک شخص جو کہ جس کا نام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایمان لانے والے یہ کل 6 اشخاص تھے، اور آزاد لوگوں میں صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابی نے سوال کیا، صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک غزوہ سے واپس آتے ہوئے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے سب سے زیادہ محبت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہے۔ سوال کرنے والے نے پوچھا کہ میں نے مردوں میں سے پوچھا ہے کہ مردوں میں سے آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ فرمایا اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ پوچھا اس کے بعد فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور اس کے بعد راوی کہتا ہے کہ درجہ بدرجہ اور صحابہ کرام کے نام لیے۔ یہ بات اپنے ذہنوں میں رکھ لیں کہ خلفائے راشدین جو ہیں ان کی بڑی فضیلت ہے، اور اگر کوئی شخص اپنے ایمان کو داغدار کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی شخص اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنا چاہتا ہے، اگر کوئی شخص اپنے ایمان کو بے ایمانی میں منتقل کرنا چاہتا ہے، تو وہ ایسی ہستیوں کے بارے میں زبان دراز کرتا ہے، اسے یہ سوچ لینا چاہیے کہ اس کا ایمان نہ صرف خطرے میں ہے بلکہ وہ قرآن کی آیات کا انکار کرنے والا ہے۔
اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ان ہستیوں سے راضی ہونے کا ذکر کر دیا اور فرما دیا رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کی زندگی کو اہمیت نہ دی، جنہوں نے دنیا کے مال و دولت کو اہمیت نہ دی، بلکہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا۔ یہی وجہ نہیں تھی کہ انہیں اتنے بلند درجات پر فائز کر دیا گیا۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھے، ان کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ احد پہاڑ میں تھوڑی سی جنبش ہوئی، یہ روایت صحیح بخاری کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تھم جا، رک جا، کیوں؟ تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ یہ وہ صحابہ کرام کے جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگیوں میں ان کو جنتوں کی بشارت دے دی۔ اس بات کی وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ان کی زندگیوں میں ان کو جنت کی بشارت مل گئی؟ قرآن تو یہ اس وقت بھی یہی تھا، آج بھی یہی قرآن ہے، اور قیامت تک یہ قرآن رہنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا۔ یہی قرآن جب ان صحابہ کرام نے پڑھا، اس قرآن کے مطابق جب ان صحابہ کرام نے عمل کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ اور ان کی زندگی کو اپنے لیے انہوں نے نمونہ بنایا، تو ان کی زندگیوں میں ان کو جنتوں کی بشارت مل گئی۔ آج ہم بھی یہی قرآن پڑھتے ہیں، آج ہم بھی بڑی حدیثیں بیان کرتے ہیں، لیکن ہماری زندگیوں میں نہ تو کوئی تبدیلی آتی ہے، نہ ہی ہمیں کہیں سے کوئی بشارت ملتی ہے، اور نہ ہی ہمیں سکون نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے کہ ہمارے دلوں کے اندر منافقت ہے۔ ہم ظاہری طور پر تو بڑے اچھے مسلمان بنتے ہیں، لیکن ہم باعمل مسلمان نہیں ہیں۔ ہمارے قول و فعل میں تضاد ہے، ہم کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں۔ ظاہری طور پر ہم بڑے نیک اور پارسا ہیں، لیکن جب ہم اپنی انفرادی زندگی میں ہوتے ہیں، جب ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ دنیا سے ہم کٹ جاتے ہیں، اپنے کمروں میں، اپنے گھروں میں جب ہم علیحدگی میں اور تنہائی میں ہوتے ہیں، تو اس وقت ہم سے بڑا گنہگار کوئی نہیں ہوتا، ہم سے بڑا باغی کوئی نہیں ہوتا۔ لیکن جب لوگوں کے سامنے آتے ہیں، اس وقت ہر وقت ہماری زبان پر ذکر بھی ہے، ہر وقت ہماری زبان پر اللہ اور اس کے رسول کی بات بھی ہے۔ بھائیو، یہ منافقت جو ہے، یہی وجہ ہے آج جو ہم کہتے ہیں وہ کرتے نہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو، وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر عمل نہیں کرتے؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک برا ہے وہ شخص، اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے وہ شخص کہ جو کہے اور اس پر عمل نہ کرے۔ میں آپ لوگوں کو تو واعظ و نصیحت کرتا رہوں، آپ لوگوں کو تو توحید کی دعوت بھی دیتا رہوں، آپ لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لازم پکڑنے کی تبلیغ بھی کرتا رہوں، میرا اپنا عمل اس کے مطابق نہ ہو تو کتنی بدبختی کی بات ہے۔ اور بھائیو، یہ بات ذہنوں میں رکھ لیں، ایسے خطباء جو ہیں، ایسے خطیب جو ہیں، ایسے علماء جو ہیں، جو لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے ہیں، لوگوں کو شرک اور بدعت سے روکتے ہیں، لوگوں کو توحید اور سنت کا درس دیتے ہیں، لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے، قیامت کے دن ان کا حشر بہت برا ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے، ایک شخص جہنم میں اس طریقے سے چکر کاٹ رہا ہوگا، اس کی انتڑیاں باہر نکلی ہوں گی، جس طریقے سے گدھا یا بیل جو ہے وہ چکی کے گرد چکر کاٹتا ہے، اسی طریقے سے وہ شخص جہنم میں آگ کے اندر اسی طرح چکر کاٹ رہا ہوگا۔ جو لوگ اس کے جاننے والے ہوں گے اسے دیکھیں گے، کہیں گے تم تو فلاں شخص ہے جو دنیا میں ہمیں بڑی واعظ و نصیحت کیا کرتا تھا، دنیا میں تو بڑی تبلیغ کیا کرتا تھا، تو ادھر کیسے آ گیا؟ وہ کہے گا میں تم لوگوں کو تو بڑی تبلیغ کیا کرتا تھا، لیکن میرا اپنا عمل اس کے مطابق نہیں تھا۔ اس لیے یہ ہمارا سب سے پہلا فرض اور فریضہ ہے، ہم جس کو جو بھی دین کی بات بتائیں، ہم سب سے پہلے اس کا محتاج اپنے آپ کو سمجھیں۔
کسی کو بتانے کا مقصد یہ ہرگز کوئی نہ لے کہ بتانے والا اپنے آپ کو بڑا پارسا اور نیک سمجھتا ہے اور جو سننے والے ہیں وہ سارے معاذ اللہ جو ہیں وہ گناہگار ہیں. ہم سب گناہگار ہیں. کہنے والا آپ سے بھی زیادہ محتاج ہے اور سننے والے بھی محتاج ہیں. لیکن بھائیوں کامیابی ہماری صرف اور صرف کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرنے میں ہے. میں نے جو صحابہ کرام کے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات آپ کے سامنے اور فضائل رکھے ہیں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اپنے لیے نمونہ بنایا، قرآن کو سینے سے لگایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کیا. اللہ نے ان کی زندگی میں جنتوں کی بشارت دے دی. ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم رکھ دی. حدیث میں آتا ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ میری سنت کو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھامنا. اور اسی روایت میں آگے الفاظ آتے ہیں، بن نواجز کے الفاظ آتے ہیں کہ دانتوں سے مضبوطی سے پکڑ لینا تاکہ تمہارے ہاتھ سے یہ راستہ چھٹ نہ جائے. اگر آج ہم لوگ اپنی اصلاح کرنے کا بیڑا اٹھا لیں، اگر اپنے دل میں یہ پکا ارادہ کر لیں کہ ہمارا تعلق جس جماعت سے بھی ہے، ہم جس فرقے سے بھی تعلق رکھتے ہیں، ہمارا رب ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، اور یہ خلفائے راشدین سارے ہمارے لیے قابل احترام اور ہمارے سروں کے تاج ہیں، اس پہ تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں. چلیں باقی باتوں کو تو چھوڑ دیا جائے. کسی کا اللہ کی ذات کے اوپر اختلاف نہیں، کسی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اختلاف نہیں، کسی کا اس قرآن کے اوپر اختلاف نہیں، کسی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اوپر جو ہے اختلاف نہیں. بھائیو میری دعوت تو ہے ہی یہی. میں نے تو آج تک کسی کو یہ نہیں کہا کہ اپنی جماعت کو چھوڑ کر فلاں جماعت میں آ جاؤ، اور نہ ہی میں کسی جماعت کو ریپرزینٹ کرتا ہوں، اور نہ ہی میرا کوئی سیاسی مقصد ہے. میں تو اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے کہ جو اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، جو جس جماعت میں ہے اس کو وہ جماعت مبارک ہو. میں کسی کی جماعت کو نہ برا کہنا چاہتا ہوں نہ میں کہتا ہوں، لیکن یہ بات اپنے ذہنوں میں رکھ لیں، جس کا جس جماعت کے ساتھ تعلق ہے، اگر وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر چلنے والے ہیں، اگر ان کا عمل اطیع اللہ و اطیع رسول کے مطابق ہے، انشاءاللہ کامیاب ہیں. اور اگر اپنا نام اہل سنت والجماعت رکھ لیں، اپنا نام اہل حدیث رکھ لیں، اپنا نام جو بھی رکھ لیں، اگر سنت کے مطابق عمل نہیں ہے، اگر حدیث کے مطابق عمل نہیں ہے، وہ شخص کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ اپنے ذہنوں سے فرقہ واریت کو نکالیں. ہمارے اندر یہ فرقہ واریت اس طریقے سے گھر کر چکی ہے. ہمیں اگر ہمارے سامنے کتاب اللہ کی آیت رکھ دی جائے، ہمارے سامنے صحیح حدیث رکھ دی جائے، صرف اس وجہ سے کہ یہ فلاں شخص نے بتائی ہے، میں نے نہیں مانی. ہم تو ایک دوسرے، حالانکہ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرنے والے ہیں، بات تو شیطان کی بھی مانی گئی جب اس نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق بتائی. وہ کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ڈیوٹی جو ہے بیت المال کی حفاظت پہ لگائی. پہلی رات ایک شخص آیا اور اس نے چوری کرنے کی کوشش کی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پکڑ لیا. اس نے منت سماجت کی اور کہا میں غریب آدمی ہوں، آئندہ نہیں کروں گا، مجھے چھوڑ دو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے چھوڑ دیا. دوسری رات وہی شخص پھر آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز صبح کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھتے کہ بتا تیرے قیدی کا کیا حال ہے. وہ جواب دیتے کہ اس نے بڑی منت سماجت کی کہ میں دوبارہ نہیں آؤں گا، میں نے چھوڑ دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ پھر آئے گا. اگلی رات وہ پھر آیا، پھر پکڑ لیا، پھر منت سماجت کی، چھوڑ دیا. تیسری رات پھر آیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آج میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، آج میں تجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر کے رہوں گا. اس نے کہا اگر تو مجھے چھوڑ دے تو میں تجھے ایسی پتے کی بات بتاؤں گا کہ جو تیرے لیے بڑی ہی فائدہ مند ہوگی.
حضرت ابو ہریرہ تعالیٰ عنہ نے چھوڑ دیا. اس نے کہا کہ جب بھی سونے لگو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، شیطان تمہارے قریب نہیں آ سکے گا اور تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا. اگلی صبح ہوئی، حضرت ابو ہریرہ تعالیٰ عنہ نے یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تھا تو پرلے درجے کا جھوٹا لیکن بات سچی کر گیا. وہ تھا کون؟ وہ شیطان تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ کوئی چور نہیں تھا، وہ شیطان تھا. اب بتائیے، بات تو شیطان نے بھی صحیح بتائی اور یہ احادیث میں بھی یہ بات آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق کرنے والے ہیں. تو کیا اگر شیطان ہمیں یہ بات بتاتا ہے کہ رات سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لو، شیاطین سے محفوظ ہو جاؤ گے، اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ گے، تو ہم یہ کہہ کے رد کر دیں گے کہ نہیں، یہ شیطان نے بتائی، ہم نہیں مانتے. بھائیو، یہ طریقہ اور یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے. اگر کوئی گناہگار سے گناہگار آدمی بھی آپ کو کوئی دین کی بات بتائے اور وہ بات دین کے مطابق ہو، شریعت کے عین مطابق ہو، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق ہو، اس کو لے لیجئے. اس لیے کہ اسی میں ہمارا فائدہ ہے. اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں دین کی دعوت دینا اس وقت شروع کروں گا جب میں تمام گناہوں سے پاک ہو جاؤں گا، جب میں اپنے آپ کی پوری اصلاح کر لوں گا، جب میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا، کوئی گناہ مجھ سے نہیں ہوگا، پھر میں دین کی دعوت دینا شروع کروں گا، وہ دن نہیں آئے گا. اس لیے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی انسان ہو اور اس سے غلطی نہ ہو، سوائے انبیاء کرام کے جو کہ معصوم عن الخطا ہیں، جن کے اوپر اللہ کا خصوصی فضل و کرم ہے، جو گناہ نہیں کر سکتے. لیکن کوئی بھی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں گناہ نہیں کرتا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم لوگ گناہ کرنا چھوڑ دو، مجھ سے توبہ کرنا چھوڑ دو، میں تمہیں ہٹا کر ایسی جو ہے مخلوق، ایسی قوم، ایسے لوگ لے آؤں کہ جو گناہ کریں اور میرے سے توبہ کریں اور میں ان کو معاف کروں. اللہ تعالیٰ توبہ کرنے کو بڑا پسند کرتا ہے، لیکن گناہوں کو عادت بنانا یہ قطعاً جائز نہیں ہے. گناہوں کو عادت بنا کر روز کرنا، بلا ناغہ کرنا، یہ بالکل جائز نہیں ہے. اگر کسی سے بتقاضۂ بشریت کوئی گناہ ہو جائے، اللہ سے رجوع کرے، اللہ سے توبہ کرے. تو میرا مقصد آج بات کرنے کا یہ ہے، ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے. ہمیں اس راستے پر چلنا ہے کہ جس راستے پر چلنے کے بعد قیامت کے دن ہمیں خوشخبری انشاءاللہ ملے. اس راستے پر نہیں چلنا کہ جس میں ہو سکتا ہے مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، آپ لوگوں سے غلطی ہو سکتی ہے، میرے کہنے میں فرق ہو سکتا ہے، آپ لوگوں کے سمجھنے میں فرق ہو سکتا ہے. کسی بھائی کو بات اچھی طرح سمجھ آتی ہے، کسی کو بات صحیح طریقے سے نہیں سمجھ آتی. یہ بھی ہو سکتا ہے ہمارے بڑوں سے بھی کسی سے غلطی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ ہمارے بڑوں میں بھی کوئی معصوم عن الخطا نہیں تھا. تمام کے تمام انسان تھے، ان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، ان سے اچھا کام بھی ہو سکتا ہے، ان سے صحیح کام بھی ہو سکتا ہے. لہذا ہمیں آنکھیں بند کر کے جو بڑوں نے کہہ دیا اس پر عمل کرنا ہمارے لیے ہلاکت کا جو ہے پیش خیمہ ہے. ہمیں تحقیق کرنی چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے. جب دنیا کے معاملات میں ہم کسی کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتے، کسی کے اوپر اعتماد نہیں کرتے، جب تک ہم خود اس چیز کی تحقیق نہ کر لیں، تو بھائیوں پھر دین کے معاملے کو اتنا سستا کیوں بنا لیا؟ دین کا معاملہ اتنا سستا کیسے ہو گیا کہ دین کے معاملے میں ہمیں کوئی بات بتا دے، وہ کوئی بھی ہو، ہم آنکھیں بند کر کے مان لیتے ہیں. نہ کبھی اس سے کوئی حوالہ پوچھتے ہیں، نہ کبھی اس سے قرآن کی آیت کا حوالہ اور ریفرنس پوچھتے ہیں، نہ حدیث کا حوالہ پوچھتے ہیں. یہ دین اسلام سنی سنائی باتوں پر اس کی جو ہے بنیاد ہرگز نہیں ہے. دین اسلام نام ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، دو چیزوں کی ضمانت دے دی کہ ان دو چیزوں کو تھامے رہو گے جنت میں چلے جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے، گمراہ نہیں ہوگے. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، فرمایا کہ میری ساری امت جو ہے جنت میں داخل ہوگی، الا من ابا، سوائے ان کے جنہوں نے انکار کیا. صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے کہ جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟
قیل من ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انکار کس نے کیا جنت میں جانے سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آتانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا، اور جس نے میری نافرمانی کی، جس نے میری مخالفت کی، جس نے میرے رستے کو چھوڑ کر کسی اور رستے پر چلنے کی کوشش کی، فقط ابا، بس اس نے انکار کیا۔ یہی سوال میرا آپ بھائیوں سے ہے، آپ میں سے کون سا ایسا شخص ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرتا ہو؟ کوئی ایک شخص بھی نہیں ہوگا جو یہ کہے کہ میں جنت میں نہیں جانا چاہتا یا میں جنت میں جانے سے انکار کرتا ہوں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو انکار سمجھا، کس بات کو؟ کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلے گا اس نے جنت میں جانے کا اقرار کیا، اور جو اس راستے کو چھوڑ کر چلے گا، جو مومنین کے راستے کو چھوڑ کر چلے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے انکار کیا، چاہے زبان سے کہتا رہے میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، اس کا عمل جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے خلاف ہے، اس نے انکار کیا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں صحیح کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ آج کے خطبہ جمعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ ہماری کامیابی اطیع اللہ و اطیع رسول میں ہے۔ جو شخص بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزارے گا، جو شخص بھی خلفائے راشدین صحابہ کرام کے راستے پر چلے گا، وہ انشاءاللہ کامیاب ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی فضیلت ہے، سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتے تھے مردوں میں سے، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح دیگر صحابہ حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ صحابہ عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں۔ عشرہ مبشرہ ان صحابہ کو کہا جاتا ہے کہ وہ 10 صحابہ جن کو خوشخبری دی گئی ان کی زندگیوں میں۔ خوشخبری تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے صحابہ کو دی، لیکن ایک ہی روایت میں، ایک ہی حدیث میں جن 10 صحابہ کرام کو جنت کی خوشخبری دی گئی ان میں یہ خلفائے راشدین بھی شامل ہیں، اور دوسرے دیگر صحابہ بھی شامل ہیں۔ وہ 10 صحابہ ہیں کہ جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں، ایک روایت میں آتا ہے ان 10 صحابہ کا نام، ان کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ لہذا صحابہ کرام کے لیے ہمارے دل میں محبت کا ہونا ہمارے ایمان کی نشانی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں حدیث میں آتا ہے، فرما دیا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کسی کی اپنی بات نہیں ہے۔ اور کوئی شخص جو کہ مومن ہے، مسلمان ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی زندگی، اپنی اولاد، اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ یہ بات سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ صحابہ کرام کی شان میں کوئی گستاخی کر بیٹھے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دو۔ آگے فرمایا کہ میرے صحابہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا اگر صدقہ کرے، اور میرے صحابہ ایک مٹھی جو ہے
صدقہ کریں یا نصف کا الفاظ آتے ہیں، آدھی مٹھی جو ہے صدقہ کریں تو تمہارا وہ احد پہاڑ جو ہے اس مٹھی اور آدھی مٹھی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، فرمایا بہترین دور میرا ہے، پھر اس کے بعد آنے والوں کا، پھر اس کے بعد آنے والوں کا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن ادوار کو، جن زمانوں کو سرٹیفائی کیا، جن کی گارنٹی دی کہ یہ بہترین زمانے ہیں، فرمایا میرا زمانہ، اس کے بعد آنے والوں کا، پھر اس کے بعد آنے والوں کا، تو یہ وہ بہترین ادوار ہیں جن میں آنے والے لوگ بھی بہترین تھے۔ لہٰذا بھائیوں اپنے ذہنوں سے یہ بات نکال دیں، وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے ہوں، یہ کام ہمیں قطعاً جائز نہیں ہے۔ کوئی شخص جو ہے ان برگزیدہ ہستیوں کے بارے میں زبان کو دراز نہ کرے، اس لیے کہ قیامت کے دن بڑا ہی مشکل معاملہ پیش آئے گا، اور اس دنیا کی دولت کو جو ہے اپنا مقصد نہ بنائیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں، ہمارے سامنے مثالیں ہیں، آپ سب جانتے ہیں، ایسے لوگ ہمارے سامنے موجود ہیں جو صرف دولت کے پجاری ہیں، جن کے لیے صرف دنیا کی دولت جو ہے وہی سب کچھ ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرنے والی ہیں، قیامت کے دن ایک ایسا شخص کہ جو دنیا میں بڑا ہی مالدار تھا، دنیا میں بڑے ہی دولتوں کے انبار تھے، جب اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اللہ سوال کرے گا کہ دنیا میں بڑی دولت دی تھی میں نے تمہیں، بڑا مال و دولت، بڑے انبار، بڑے کارخانے، بڑی تمہارے پاس سلطنتیں تھیں، تم نے میرے راستے میں کتنا خرچ کیا؟ اب کچھ خرچ کیا ہو تو وہ بتائے۔ وہ کہے گا اللہ ایک موقع دے دے، دنیا میں مجھے جانے دے، سارا کچھ تیرے راستے میں خرچ کر کے واپس آ جاؤں گا۔ اللہ کہے گا نہیں، جو دنیا میں تجھے موقع دیا تھا اس میں بتا کتنا خرچ کیا۔ دیکھا جائے گا، حساب چیک کیا جائے گا، دنیا میں ساری زندگی دولت اکٹھی کرتا رہا، ساری زندگی حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر لوگوں کا حق مارتا رہا، فرعون بن کے دنیا میں گھومتا رہا، اور جب دیکھا جائے گا اس کے نامہ اعمال میں کوئی، اس نے اللہ کے راستے میں کوئی صدقہ خیرات نہیں کیا ہوگا۔ اللہ حکم دے گا اسے اٹھا کر جہنم میں پھینک۔ بھائیو اس طرح کی دولت جو ہے، ایسی دولت کا کوئی فائدہ نہیں۔ بڑا ہی بد نصیب اور بدبخت ہے وہ آدمی جو اپنی دولت اپنے وارثوں کے لیے تو چھوڑ جائے لیکن اپنے لیے آخرت میں ذخیرہ نہ کر سکے۔ اگر کوئی شخص بڑا دولت مند ہے اور اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات نہیں کرتا، بڑا ہی بدقسمت ہے، اس لیے کہ جو مال اس نے چھوڑ کر جانا ہے، قبر میں تو مال ساتھ لے کر جانا نہیں، اور جو مال چھوڑ کر جائے گا وہ مال اس کا تو ہے نہیں، وہ تو اس کے وارثوں کا مال ہے۔ وہ تو مرنے کی دیر ہے، وارثوں میں وراثت کے جھگڑے شروع ہو جائیں گے، مال کی تقسیم شروع ہو جائے گی۔ ایک انسان کا مال ہے کون سا؟ ایک جو اس نے کھا لیا، دوسرا جو اس نے پہن لیا، جو کھا لیا ضائع کر دیا، جو پہن لیا پہن کر بوسیدہ کر دیا، اور تیسرا وہ مال اس کا ہے جو اس نے اللہ کے راستے میں دے کر آخرت میں ذخیرہ کر لیا۔ اس کے علاوہ کچھ بھی اس کا نہیں۔ ہم کھاتے بھی ہیں، ہم اچھا پہنتے بھی ہیں، لیکن آخرت کے لیے ہم ذخیرہ نہیں کرتے، اور آخرت کا ذخیرہ وہی کام آئے گا جو آج دنیا میں اللہ کے راستے میں دے دیا۔ اگر اپنی اولاد کے لیے مال کو گن گن کے رکھتے رہے کہ یہ ان کے کام آئے گا، کل عیاشی ہماری اولاد کرے گی، کل اس کے اوپر مزے جو ہے ہماری اولاد لوٹے گی، اور حساب قیامت کے دن ہمیں دینا پڑے گا۔ بھائیو اس قسم کا سودا نہ کریں۔ رمضان کا مبارک مہینہ آنے والا ہے، اس رمضان کے مہینے میں کوشش کریں، اللہ تعالی ہم سب کو یہ مبارک مہینہ نصیب کرے اور اس کے جو ہے لوازمات ادا کرنے کی اور اس کی برکات کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوشش کریں کہ اس مہینے میں تمام بھائی جو ہیں بڑھ چڑھ کر جو ہے نیکیاں کرنے کی کوشش کریں، منکرات سے اپنے آپ کو بچائیں، جھوٹ، دھوکہ، غیبت، کسی کا حق مارنا، یہ تمام چیزیں کم از کم اس مہینے میں اپنے روزوں کو ضائع نہ کریں، اور اپنی اصلاح کرتے ہوئے میں اپنی اصلاح کروں، آپ لوگ اپنی اصلاح کریں۔ اس لیے دین جو ہے وہ نصیحت اور خیر خواہی کا نام ہے، الدین نصیحہ، کہ دین خیر خواہی کا نام ہے۔
میں آپ لوگوں کی خیر خواہی کروں، آپ میری خیر خواہی کریں، اور ہم امت محمدیہ ہونے کے ناطے سے ایک دوسرے کی خیر خواہی کرتے ہوئے پیار اور محبت سے اس دنیا میں اپنا وقت گزاریں۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کرے اور آخرت میں بھی ہمیں جو ہے جنتوں کا وارث بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔